السلام علیکم۔ آپ یہاں جو دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں پیڈیگری۔ پیڈیگری ایک طریقہ کار کا نام ہے جس میں تجزیہ کیا جاتا ہے ایک خاندان میں موجود ایک خصلت کے انہیریٹنس پیٹرن کا۔ انہیریٹنس پیٹرن سے مراد ہے اس چیز یا عادت کا تسلسل جو آپ کو آپ کے خاندان سے وراثت یا ورثے میں ملتی ہے، اور یہ کارآمد ہے اس خاص خصلت یعنی ٹریٹ کو سمجھنے کے لیے اور اس ٹریٹ کے جینیٹکس کو بھی سمجھنے کے لیے، اور ایک خاندان میں یا فیملی میں ماضی میں کیا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی سوچنے اور سمجھنے کے لیے یہ بہت زیادہ مدد دیتی ہے، اور اس طرح بہت حد تک اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا۔ تو یہاں اس کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس کے مختلف حصوں کو۔ یہاں موجود گول دائرہ یا سرکل جو ہے اس کا مطلب ہے عورت ایک فیملی کی، اور یہ چوکور یا اسکوائر جو ہے اس کو سمجھیں فیملی کے مرد۔ تو یہ ہو گئے میل اور فیمیل۔ اب اگر یہ سرکل یا اسکوائر آپ کو کالے رنگ میں نظر آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ فیملی کے یہ افراد جو ہیں ان میں یہ ٹریٹ یا خصلت موجود ہے۔ یہ خاص خصلت جس کی بات ہم یہاں کر رہے ہیں اس پیڈیگری میں، یہ ہے فریکلز کی۔ فریکلز ایک جلد یا اسکن کا مسئلہ ہوتا ہے جس میں آپ کی اسکن پر داغ یا جھائیاں ہوتی ہیں۔ تو یہاں ان لوگوں میں یہ فریکلز کا مسئلہ آیا ہے، یہ ٹریٹ آئی ہے۔ اب یہ ہے فینوٹائپ۔ یہ وہ ٹریٹ ہے جو آپ دیکھ کر یا آبزرو کر کے بتا سکتے ہیں کہ کیا اس انسان کے فریکلز ہیں یا نہیں۔ اب یہاں موجود یہ محترم، ان کو فریکلز نہیں ہیں۔ یہاں موجود ان محترمہ کو فریکلز ہیں۔ یہ بھائی صاحب جو ہیں ان کو فریکلز ہیں۔ تو ایک دفعہ پھر یہ ہے فینوٹائپ۔ یہ وہ ٹریٹ ہے جو دیکھی جا سکتی ہے یا آبزرو کی جا سکتی ہے۔ ہمیں صرف یہ دیکھ کر اس کا جینوٹائپ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہاں البتہ نسل در نسل اس فینوٹائپ پیٹرن کو دیکھ کر ہمیں تھوڑا بہت اندازہ ہو جائے گا اس کے جینوٹائپ کا، لیکن پوری طرح سے پھر بھی نہیں۔ اب واپس آتے ہیں اس پیڈیگری کے اوپر اور اس کو سمجھتے ہیں۔ جب آپ کے پاس ہوگی ایک ہاریزونٹل لائن یعنی کہ چوڑائی میں جاتی ہوئی یہ والی لائن ایسی جو جوڑ رہی ہوگی ایک میل اور فیمیل کو، ایک مرد اور عورت کو، اسے کہیں گے میرج لائن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کپل ہیں، یعنی کہ یہ جوڑا ہے اور یہ آپس میں ریپروڈیوس کر رہے ہیں۔ تو اس عورت اور اس مرد نے کیا ہے ریپروڈیوس، اور اب یہ ورٹیکل لائن، یہ جو آپ لمبائی میں جاتی دیکھ رہے ہیں، اسے کہتے ہیں ڈسینٹ کی لائن۔ ڈسینٹ سے مراد ہے نسلی سلسلہ۔ تو یہ جا رہی ہے پہلی جنریشن سے دوسری جنریشن تک۔ تو جتنے بھی لوگ یہاں اس لمبی والی لکیر کی بنیاد سے جڑے ہوئے ہیں، یہ ہیں ان کے بچے، اور یہ کہلاتی ہے سبلنگ لائن۔ سبلنگ کا مطلب ہے بھائی بہن۔ تو یہ انسان اور یہ ہیں بھائی بہن یا سبلنگز۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلی جنریشن، ان کی 2 بیٹیاں ہیں جن میں سے ایک بیچاری کو فریکلز ہیں اور ایک بیٹا بھی جس کو فریکلز ہیں۔ اب یہ جو اور لوگ نظر آ رہے ہیں جنریشن 2 میں، یہ ان جنریشن 1 والوں کے بچے نہیں ہیں۔ یہ ان کے ساتھی ہیں اور ان سے ان کی شادیاں ہوئی ہیں اور یہ ان کے ساتھ ریپروڈیوس کریں گے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہاں ایک اور میرج لائن ہے اور پھر لائن ہے ڈسینٹ کی بھی، اور اب ان کی بیٹیاں ہیں یہاں۔ تو اب پتہ یہ چلتا ہے کہ فریکلز جو ہیں یہ ہیں آٹوسومل ڈومیننٹ ٹریٹ، اور میں آپ کو یہ اگلے 2 سیکنڈ میں سمجھانے والی ہوں۔ تو آٹوسومل ڈومیننٹ ٹریٹ، آٹوسومل سے مراد ہے کہ یہ ٹریٹ جو ہے یہ منسلک ہے کسی ایک نان سیکس کروموزومز سے۔ ہمارے اندر ہوتی ہیں 23 جوڑیاں کروموزومز کی، اور ان میں سے ایک جوڑی ہماری جنس یا سیکس کا تعین کرتی ہے جو کہ باقی کی نہیں کرتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فریکلز منسلک ہے کروموزومز کی 22 جوڑیوں میں سے کسی ایک سے جو ہماری جنس کا تعین نہیں کرتی۔ اور ڈومیننٹ سے مراد ہے یہاں عام طور پر کہ آپ کو 2 طرح کے یا 2 ورژنز ملتے ہیں جینز کے، ایک اپنے والد سے اور دوسرا والدہ سے، اور ہر ایک ورژن اس جین کا کہلاتا ہے ایلیل۔ فریکلز ہوں یا نہ ہوں، تو اگر ٹریٹ ہے آٹوسومل ڈومیننٹ اور آپ کے پاس اگر ایک بھی ایلیل موجود ہے اس ٹریٹ کا، تو آپ واقعی میں ایلیل ہیں اور آپ کے اندر وہ ٹریٹ پائی جائے گی۔ مثال کے طور پر فریکلز کے لیے جو ایلیل ہے، اگر یہاں پہ کیپٹل ایف سے مراد ہے کہ آپ کو فریکلز ہیں، یہ ڈومیننٹ ہے تو میں نے یہ یہاں کیپٹل سے لکھا ہے، اور چھوٹے ایف کا مطلب ہے کہ آپ کو فریکلز نہیں ہیں۔
تو اب اگر کسی کا جینوٹائپ ہے کیپٹل ایف اور کیپٹل ایف یا کیپٹل ایف اور اسمال ایف اور پہلے چھوٹا ایف اور بڑا ایف، اگر ہم سوچنا چاہ رہے ہیں ترتیب کے بارے میں کہ کون سا مل رہا ہے کس پیرنٹ سے، تو اب ان ساری صورتوں میں یہ پیش کریں گے فریکلز کا فینوٹائپ۔ ہم گہرائی میں بات کریں گے فینوٹائپ اور جینوٹائپ کی اگلی ویڈیوز میں۔ اور ایک صورت جس میں فریکلز نہیں آئیں گے وہ ہے یہاں یہ دونوں چھوٹے ایف، جس میں دونوں ریسیسو ٹریٹس موجود ہوں گے۔ تو اب اس پورے قصے کے بعد ہم یہاں کیا اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں موجود اس انسان کے جینوٹائپ کے بارے میں، اور اس کو ہم کہیں گے یا پکاریں گے بطور فرد 1 2۔ یہ ہے جنریشن 1 میں فرد نمبر 2۔ اب ہمیں پتا ہے کہ ان کو فریکلز ہیں، تو اب چونکہ ان کا فینوٹائپ فریکلز ہے تو یہ بات تو طے ہے کہ یہ ان تینوں صورتوں میں سے کسی ایک میں آئیں گے، اور یہ دونوں ایک طرح سے بالکل برابر ہیں۔ تو یہ انسان یہاں اگر یہ کیپٹل ایف ہے تو یہ کہلائے گا ہوموزائگس ڈومیننٹ، یا پھر یہ ہے کیپٹل ایف اور اسمال ایف جو کہلائے گا ہیٹروزائگوٹ۔ تو پہلے سوچتے ہیں اس بارے میں، اگر یہ ہوموزائگس ڈومیننٹ ہوں، اگر یہ ہوموزائگس ڈومیننٹ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی ہر اولاد اور ان کا ہر بچہ ان کو یہ ان میں سے ایک ایلیل تو دیں گی، تو یہ دونوں ہی ڈومیننٹ ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو ان کے سارے بچوں میں کم از کم ایک ڈومیننٹ ایلیل تو آتا، اور اگر ایسا ہوتا تو ان سارے بچوں میں فریکلز آتے، پر یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں سب میں فریکلز نہیں آئے، تو یہ صورت یہاں نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ محترمہ ہوئی ہیٹروزائگس فریکلز کے لیے، تو یہ ہوئی کیپٹل ایف اور اسمال ایف۔ اب اگر سوچیں ان بھائی جان کے بارے میں تو ان کا تو فینوٹائپ ہی نہیں ہے فریکلز کے لیے، تو یہ ہوئے اسمال ایف اور اسمال ایف۔ اب اس سب کے بعد امید ہے آپ باقی سب کو بھی سمجھ پائیں گے، اور ہم مزید تفصیل سے بات کریں گے اس بارے میں آگے آنے والی ویڈیوز میں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔